آج ہم ایک بہت ہی خاص ذاتی سفر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پیارے سنگھ کی کہانی ہے جو بعد میں عبدالعزیز بنے۔ جی ہاں، اور یہ ان کی اپنی سنائی ہوئی داستان ہے جو ہمیں ایک انٹرویو، شاید ایک ڈاکیومنٹری ہے، پیارے سنگھ سے عبدالعزیز، ایک نو مسلم کی ایمان افروز کہانی، اس سے ملی ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا، تجسس سے ایک گہری تبدیلی تک کیسے پہنچا، اور اس میں اہم موڑ کیا تھے، کیا انسائٹس ملے ہمیں اس سے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے سنگھ ان کی پیدائش ہوئی 1932 میں۔ جی، ضلع سیالکوٹ میں، گاؤں تھا چونڈا کلاں۔ ان کے والد چودھری دیوان چند گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ ابتدائی تعلیم تو گاؤں سے ہی ہوئی، پھر مڈل کیا اگوکی سے، اور میٹرک کے لیے وہ چلے گئے آریہ ہائی اسکول بھوپال والا، وہاں ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اچھا، آریہ ہائی اسکول، یہ آریہ سماج کا اسکول تھا، مطلب ہندو اصلاحی تحریک والا، تو اس وقت کا سماجی ماحول بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ بالکل۔ اور وہیں ہاسٹل میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسلمان لڑکا داخلہ لینا چاہتا تھا، جی، مگر دوسرے لڑکے جو زیادہ تر ہندو یا سکھ ہوں گے وہ تھوڑا ہچکچا رہے تھے اسے کمرہ دینے میں۔ شاید وہی پرانی سوچ کہ برتن بھرشٹ نہ ہو جائیں، یا ذات پات کا مسئلہ۔ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ لڑکا مایوس ہو کر جانے لگا نا، تو پیارے سنگھ نے اسے روکا۔ اچھا، جی، اور کہا کہ بھائی تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ واہ، یہ تو بڑی بات تھی اس زمانے کے حساب سے۔ مطلب سماجی دباؤ تو ہوگا، لیکن انہوں نے ذاتی فیصلہ کیا۔ بالکل، یہ ان کی مہمان نوازی یا شاید اندرونی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ لڑکا، غلام محمد نام تھا اس کا، وہ ان کا روم میٹ بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک صبح پیارے سنگھ نے دیکھا کہ غلام محمد قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا ادب سے، سر پر رومال رکھا ہوا، بالکل احترام سے بیٹھے ہیں۔ اچھا۔ اور دور سے ہی نا وہ کتاب پیارے سنگھ کو بڑی خوبصورت لگی، اس کے رنگین حاشیے تھے، بڑا دلکش منظر تھا۔ جی، کتاب کے ظاہری خوبصورتی نے متوجہ کیا۔ ہاں، تو جب غلام محمد پڑھ چکے، پیارے سنگھ نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا میں یہ کتاب دیکھ سکتا ہوں؟ اور غلام محمد کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے منع کر دیا، کہا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ایسے نہیں چھوتے۔ کہا کہ پاک ہونا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، کچھ آداب ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ بات اہم ہے، یہ انکار اور یہ شرطیں، خاص طور پر کتاب کے لیے اتنا گہرا احترام اور وہ خدا کا خوف۔ جی، اس نے پیارے سنگھ کے تجسس کو کم نہیں کیا ہوگا، بلکہ شاید اور بڑھا دیا ہوگا۔ بالکل، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ بہت مقدس چیز ہے۔ صحیح، اب یہ صرف ایک کتاب نہیں رہی، ایک راز بن گئی جسے جاننے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ جی ہاں، تو اب ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ کتاب پڑھنی ہے۔ کئی دن وہ اسی سوچ میں رہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا گاؤں جاتا ہوں چھٹیوں میں تو وہاں اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھوں گا کہ یہ وضو وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، خود سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ جی، گاؤں گئے، ایک دوست تھا نذیر، اس سے پوچھا، تھوڑا بہت سیکھا، وضو کا طریقہ، بسم اللہ وغیرہ۔ ٹھیک۔ جب انہیں لگا کہ ہاں اب مجھے کچھ پتا چل گیا ہے تو وہ واپس ہاسٹل آئے اور ایک دن ہمت کر کے غلام محمد سے پھر قرآن مانگا دوبارہ؟ ہاں، اور یقین دلایا کہ دیکھو مجھے اب آداب معلوم ہے، میں احترام سے پڑھوں گا۔ اچھا، تو اس بار غلام محمد مان گئے؟ جی، اس بار انہوں نے اجازت دے دی۔ اب پیارے سنگھ کے لیے وہ رات بڑی لمبی ہو گئی، انتظار میں گزر رہی تھی۔ بے چینی ہوگی کہ کب موقع ملے۔ بالکل۔ آخرکار جب سب سو گئے تو وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا، بلکہ وہ کہتے میں نے غسل ہی کر لیا احتیاطاً۔ اچھا۔ پھر ادب سے بیٹھے، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی اور قرآن کھولا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی کتاب کو چوما اور آنکھوں سے لگایا نا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یہ میری زندگی کی پہلی محبت تھی۔ سبحان اللہ، کتنا گہرا تعلق محسوس کیا۔ جی، لیکن فوراً انہیں خیال آیا کہ ارے کہیں آنسو کتاب پر نہ گر جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، یا میرے رونے کی آواز سے غلام محمد نہ جاگ جائے۔ ہاں، یہ بھی ڈر تھا۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ٹھیک، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا؟ جی، عربی تو آتی نہیں تھی تو ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور جو پہلی آیت ان کی نظر سے گزری اس کا مفہوم کچھ یوں تھا۔ کیا تھا؟ بے شک میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار یعنی متقی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بہت گہری بات ہے۔ جی،
ذرا اس آیت کے اثر کو سمجھیں. یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اس وقت کے پورے سماجی نظام، ذات پات، اونچ نیچ، خاندانی حیثیت، بالکل. ان سب پر ایک سوالیہ نشان ہے. پیارے سنگھ جس ماحول سے آئے تھے وہاں تو عزت رام چندر جی، پنڈت، سادھو یا اونچی ذات سے جڑی تھی. صحیح. اور یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں، اصل بزرگی، اصل فضیلت، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار یہ سب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری، انسان کا اپنا کردار، اس کا اللہ سے تعلق، اس کا خوف. واہ. یہ تو ایک بالکل ہی نیا ورلڈ ویو تھا ان کے لیے. جی. یہ ذاتی نیکی کو سماجی حیثیت پر فوقیت دے رہا تھا، پیدائش پر نہیں. واقعی یہ ان کے لیے ایک انقلابی سوچ ہوگی. انہیں لگا ہوگا کہ یہ اللہ تو بڑا منصف ہے. یقیناً. وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ ایک اور سوال ذہن میں آ گیا کیا سوال؟ کہ اچھا اللہ تو آسمانوں پر ہے، یہ کتاب تو بڑی اچھی ہے، پیغام بھی اچھا ہے، مگر یہ زمین پر آئی کیسے؟ منطقی سوال ہے. وہی کا تصور ان کے لیے نیا ہوگا. جی. اب یہ سوال انہیں پریشان کرنے لگا، لیکن غلام محمد سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. کیوں؟ وہی ڈر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا کتاب ہی واپس نہ لے لے. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر وہی حل نکالا کہ گاؤں جا کر پوچھوں گا. اپنے دوست نذیر سے؟ جی. گاؤں گئے، نذیر سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ یہ قرآن زمین پر کیسے آیا؟ نذیر کو معلوم تھا؟ نذیر نے کہا مجھے تو زیادہ نہیں پتا، لیکن میرا ایک خالو ہے، وہ عالم دین ہے، وہ بتا سکتے ہیں. اچھا، تو اب عالم دین سے ملاقات کا راستہ کھلا. جی. اب پیارے سنگھ کو انتظار رہنے لگا کہ کب ان عالم صاحب سے ملاقات ہو. ٹھیک. آخرکار وہ دن آ گیا. نذیر انہیں اپنے خالو کے پاس لے گیا، تعارف کرایا کہ یہ میرا دوست ہے، سکھ لڑکا ہے، اور یہ قرآن اور نبی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے. عالم صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ وہ بہت شفیق انسان تھے. انہوں نے بڑے پیار سے بٹھایا، حوصلہ دیا اور کہا بیٹا جو پوچھنا ہے پوچھو، گھبراؤ نہیں. یہ بہت اہم ہوتا ہے ایسے موقع پر. بالکل. تو پیارے سنگھ نے انہیں وہ ہاسٹل والا سارا قصہ سنایا، قرآن پڑھنے کا، اور پھر اپنا سوال دہرایا کہ یہ آسمانی کتاب زمین پر کیسے آ گئی. اب یہ اصل نکتہ ہے، عالم دین نے کیا وضاحت کی؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو بیٹا، اللہ نے اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہترین انسان کو اپنے پیغام کے لیے چنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. پیارے سنگھ نے پوچھا کیا وہ کوئی بادشاہ تھے یا بہت امیر آدمی کے؟ ہاں، اس وقت کے تصور کے مطابق تو شاید یہی خیال آتا. عالم صاحب نے کہا نہیں بیٹا، وہ تو مکہ میں ایک یتیم بچے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے. یہ بات تو پھر اسی آیت کی تصدیق ہو گئی نا کہ فضیلت تقویٰ میں ہے، نہ کہ دنیاوی حیثیت میں. بالکل. یہ بات پیارے سنگھ کے دل میں اتر گئی. جی. پھر عالم صاحب نے وہی کا بتایا ہوگا. ہاں، انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اپنا پیغام ایک فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، تھوڑا تھوڑا کر کے. جسے وہی کہتے ہیں. جی وہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے اور پھر لوگوں کو سناتے تھے، اور صحابہ کرام اسے لکھ بھی لیتے تھے، پتوں پر، کھالوں پر، ہڈیوں پر، اور یاد بھی کر لیتے تھے. حفظ کا سلسلہ. ہاں. تو اس طرح یہ کتاب 23 سال میں مکمل ہوئی اور محفوظ ہو گئی. یہ وحی کا تصور، یعنی خدا کا پیغام براہ راست انسان تک پہنچنا اور پھر اس متن کی حفاظت، یہ ابراہیمی مذاہب میں بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پس منظر نے کہ وہ ایک یتیم تھے، چرواہے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس بات نے پیارے سنگھ کو بہت زیادہ متاثر کیا. گہرا اثر ہوا ہوگا. جی. انہیں لگا کہ یہ کتاب بھی سچی ہے، یہ لانے والا بھی سچا ہے، اور یہ پیغام بھی سچا ہے. ان پر اتنی رکت طاری ہوئی، اتنا جذباتی ہو گئے وہ کہ انہیں لگا کہ وہ یہاں سب کے سامنے رو پڑیں گے. تو انہوں نے اجازت لی اور باہر نکل گئے. اچھا. وہ کہتے ہیں قریب ہی ایک مندر تھا. اس کی دیوار پکڑ کر وہ خوب روئے. اللہ کی، رسول کی، کتاب کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی. سبحان اللہ. یہ ایک فیصلہ کن لمحہ لگتا ہے ان کے سفر میں. جی لگتا تو یہی ہے. وقت گزرتا گیا، وہ 10ویں جماعت میں آ گئے. چھٹیوں میں گھر آئے ہوئے تھے. ایک شام دیے کی روشنی میں پڑھ رہے تھے اور پھر انہی خیالوں میں گم ہو گئے. اللہ، رسول، کتاب. اتنے گم ہوئے کہ ان کے بال دیے کی لو سے جڑ گئے. والدہ نے دیکھا تو پریشان ہو گئیں. انہیں شبہ ہوا کہ شاید اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے. اچھا، پہلے جب انہوں نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی تو گھر والوں کا رد عمل سخت تھا. ہاں، تب تو والد نے پٹائی بھی کی تھی. لیکن اب والدہ کو لگا کہ یہ سائے کا اثر ہے.
تو شاید رویہ کچھ نرم ہوا۔ جی، گھر والوں کا رویہ تھوڑا نرم ہو گیا، یہ سوچ کر کہ یہ اس کی اپنی سوچ نہیں کسی اثر کی وجہ سے ہے، تو انہیں تھوڑی آزادی مل گئی۔ ٹھیک ہے۔ اسی دوران محلے میں کشمیری لڑکا تھا عبد المیر، اس سے ان کی دوستی ہو گئی۔ پیارے سنگھ نے بہت احتیاط سے دھیرے دھیرے اس پر اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جی، عبد المیر سمجھدار لڑکا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو ابھی جلد بازی نہ کرو، میٹرک کر لو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر جو فیصلہ کرنا ہو کرنا۔ معقول مشورہ تھا، بالکل۔ تو پیارے سنگھ نے انتظار کیا، آخر کار ایک دن موقع مل ہی گیا۔ گھر والے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اچھا، وہ فوراً عبد المیر کے پاس پہنچے۔ عبد المیر انہیں سیالکوٹ لے گیا۔ کہاں؟ سیالکوٹ میں رنگ پورہ ایک علاقہ ہے، وہاں مولانا محمد علی قاسمی صاحب تھے، ایک بڑے عالم دین تھے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ جی، دیوبندی تحریک ہندوستان میں اسلامی علوم کے حیاء کے لیے بہت اہم رہی ہے۔ تو وہ انہیں مولانا قاسمی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولانا نے انہیں دیکھا، بات سنی اور کہا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ ٹھیک۔ غسل کے بعد مولانا نے انہیں کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا نام پیارے سنگھ سے بدل کر عبدالعزیز رکھ دیا۔ عبدالعزیز، بہت خوبصورت نام۔ عبدالعزیز خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے دل کو ایک دم سکون آ گیا، برسوں کی جو بے چینی تھی، جو کشمکش تھی، وہ ختم ہو گئی۔ الحمدللہ، ایمان کی حلاوت محسوس کی۔ جی، لیکن یہ تو سفر کا ایک پڑاؤ تھا۔ قبول اسلام کے بعد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ظاہر ہے، خاص طور پر اس زمانے میں تقسیم ہند کا وقت آ گیا، سارا خاندان ہندوستان چلا گیا، لیکن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، اکیلے رہ جانا۔ بالکل، اور پھر والد کی جو زمین جائیداد تھی، آبائی گھر تھا، وہ بھی انہیں نہیں ملا۔ کیوں؟ وہ تو ان کا حق تھا۔ بس وہ تقسیم کی گڑبڑ، کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوگا، کچھ ادھر ادھر ہو گیا، وہ کہتے ہیں انہیں اپنا حصہ نہیں ملا۔ کافی مشکلات دیکھیں، کیمپوں میں بھی رہنا پڑا۔ یہ بات بہت اہم ہے اور قابل غور ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے نا، اور شاید انٹرویو میں بھی اشارہ ہے، کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کی ہر مدد کرتے ہیں، کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے۔ جی، ایسا تصور تو ہے۔ لیکن عبدالعزیز کی اپنی کہانی حقیقت کی ایک دوسری تصویر دکھاتی ہے۔ انہیں صرف سماجی طور پر خاندان سے الگ نہیں ہونا پڑا، بلکہ اپنا مادی حق، وراثت بھی کھونی پڑی۔ صحیح۔ تو یہ جو نظریے اور عملی حقیقت میں فرق ہے نا، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ان کا اپنے ایمان پر قائم رہنا، یہ ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بڑا امتحان تھا۔ خیر، پھر بعد میں انہیں پاکستان ریلوے میں نوکری مل گئی۔ اچھا، وہیں سے وہ اب ریٹائر ہوئے ہیں اور اب اکثر اپنے گاؤں چونڈا کلاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب گاؤں والوں کا رویہ کیسا ہے؟ یہ دلچسپ بات ہے۔ اب گاؤں والے ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ایک اور دیہاتی کا ذکر ہے انٹرویو میں، جو کہتا ہے کہ عبدالعزیز صاحب کی وجہ سے میں اور کئی دوسرے لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں، مسجد جانے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ عبدالعزیز پیار کا ایسا دریا ہے جس سے اپنے پرائے سب سیراب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت خوبصورت خراج تحسین ہے۔ مطلب اتنی مشکلات کے بعد ان کی شخصیت اور کردار نے آخرکار لوگوں کے دل جیت لیے۔ جی بالکل، یہ صرف مذہب بدلنے کی کہانی نہیں رہی، بلکہ ایک انسان کے کردار، اس کی استقامت اور اس کے پازیٹیو اثر کی کہانی بن گئی۔ صحیح۔ کی خوبصورتی نے کھینچا، جی پھر اس کے پیغام نے متاثر کیا، جی، علم کی پیاس لگی، سوالات اٹھے، جوابات کی تلاش شروع ہوئی۔ جی جوابات ملے، دل مطمئن ہوا، اور پھر ایک فیصلہ کیا گیا جس کی بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ لیکن آخر میں اسی سفر نے انہیں ایک ایسی شخصیت بنا دیا جو دوسروں کے لیے بھی مشعل رہا ہے۔ بالکل۔ اور شاید آخری بات عبدالعزیز کے اپنے فلسفے میں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھتے ہیں شاید، کہ زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں مسلسل جد و جہد۔ جی، مسلسل سفر، مسلسل جد و جہد۔ یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور کام ختم ہو گیا۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، کوشش ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، خاص طور پہ معراج کے واقعے سے انہیں سمجھ آئی۔ صحیح، یہ ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ بالکل۔ انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا کہ عبدالعزیز کی زندگی تجربات سے بھری ہے، جس سے دوسرے سیکھتے ہیں۔
تو یہاں ایک سوال شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بنتا ہے کیا سوال؟ کہ ہم سب کی زندگی میں بھی تو ایسے غیر متوقع واقعات یا کوئی ملاقات یا کوئی تحریر آ سکتی ہے جو ہمیں کسی گہری ذاتی تبدیلی کی طرف لے جائے. ضروری نہیں کہ وہ تبدیلی اسی نوعیت کی ہو، لیکن وہ بیج کہیں سے بھی پڑ سکتا ہے. بہت اچھا نکتہ ہے. غور طلب بات ہے کہ تبدیلی کے محرکات کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں.